ملک الموت شہزادی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کیوں قبض نہیں کر سکے؟ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا دنیا سے رخصت کا وقت آ چکا ہے، تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش کھڑے ہو گئے اور اس کام پر جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پردہ داری کا تھا، جن کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا، اور نہ ہی فرشتوں کی نگاہ پڑی۔ روایت ہے کہ جب ملک الموت نے اس کام سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت ام رافیہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت انتقال کے چند گھنٹوں پہلے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجیے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب پانی ڈال کر غسل کیا، پھر کپڑے طلب فرمائیں اور کپڑے بدلے، اور پھر فرمایا چارپائی مکان کے صحن میں رکھ دیجیے۔ پھر آپ چارپائی پر لیٹ گئیں اور فرمایا کہ امی جان اب میری دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا میرے فوت کے بعد میرا جسم کوئی نہ کھولے۔ الغرض آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہی آپ کی تدفین کی۔ حضرت عبداللہ بن عقیل سے ایک اور روایت ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا، جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اسی کو پہن لیا اور خوشبو بھی لگائی، اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم مبارک کو نہ کھولا جائے بلکہ اسی طرح دفن کر دیا جائے، اور یہ بھی وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر مرحم کی نظر نہ پڑے۔ آپ کی وفات رمضان المبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا تھا، اور دوسری شب میں حضرت علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بالکل اپنے والد سے مشابہ دیکھا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے بھی ناراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بطن سے ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے بطن میں تھیں تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی، اور جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تولد ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس وقت مکہ کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے۔ آپ باہر نکلتے
تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے۔ جب حضرت فاطمہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور آپ پر مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15 سال ہوئی، آپ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ لہٰذا آپ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی۔ جب آپ کی عمر بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک کی خدمت میں آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیتے کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کچھ دوسرے صحابہ کرام نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ابھی کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن ابو طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نے اپنی نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امی نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹنی اور ایک زرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، صرف زرہ پر اکتفا ہے۔ اور فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا اور فاطمہ کا رشتہ آسمان میں طے کر دیا ہے، مجھے بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ لہٰذا اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ دنیا میں ایسی شادی نہیں گزری جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، ایسی شادی کی جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود چنا تھا۔ آپ نے بہت شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رخصتی کا وقت آیا تو تمام رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حسرت آمیز باتیں کی، اے اللہ کے نبی، آج اگر خدیجہ ہوتی، اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس پر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے ان کی زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی کے گھر رخصت کیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید جلدی نکاح پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتہ مانگنے والوں کے لیے جواب واضح ہو جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں ایک چادر باندھ کی، ایک چارپائی چمڑے کا اور گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیا اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ رخصتی کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ لہٰذا حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں؟ آپ میری بیوی ہیں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا
کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے، لہٰذا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 6 ماہ قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، جس وقت حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ لے کر نکلتے ہیں۔ جنازے کا ایک پایا حضرت علی، دوسرا پایا حضرت حسن اور تیسرا پایا حضرت حسین کے کاندھوں پر ہوتا ہے، مگر چوتھا کاندھا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں تو ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں۔ حضرت علی انہیں دیکھ کر فرماتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، لہٰذا چوتھا پایا حضرت ابو ذر غفاری سنبھالتے ہیں اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کرتے ہیں۔ دوستوں، عورتوں کا پردہ کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ کرنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔